بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، آج کی یہ خصوصی ویڈیو ہماری ان ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے نام ہے جن کا دل بہت نرم اور حساس ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ اکثر خواتین ہر وقت کسی نہ کسی انجانے خوف، فکر یا ٹینشن میں مبتلا رہتی ہیں۔ گھر کا کوئی معاملہ ہو، بچوں کی پڑھائی ہو، شوہر کی کوئی بات ہو یا سسرال والوں کا کوئی رویہ ہو، وہ ہر چھوٹی سی چھوٹی بات کو اپنے دل پر لگا لیتی ہیں۔ وہ بات تو شاید چند سیکنڈ کی ہوتی ہے، لیکن ہماری بہنیں اس بات کو اپنے دماغ پر بٹھا کر دنوں، ہفتوں بلکہ مہینوں تک روتی رہتی ہیں اور اندر ہی اندر کڑتی رہتی ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بلڈ پریشر، سر درد، معدے کی خرابی اور شدید ڈپریشن۔ اگر آپ کا دل بھی ایسا ہی ہے یا آپ کے گھر میں کوئی ایسی خاتون موجود ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ کائنات کے سب سے عظیم معلم ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی حساس طبیعت والی خواتین کو نصیحتیں فرمائی ہیں، اور اسلام ہمیں اس کا مستقل اور خوبصورت حل بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر مرد کے مقابلے میں زیادہ جذباتیت اور حساسیت رکھی ہے۔ یہ حساسیت بری نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے وہ ایک بہترین ماں، ایک بہترین محبت کرنے والی بیوی اور ایک ہمدرد بہن بنتی ہے۔ لیکن جب یہی حساسیت حد سے بڑھ جائے تو یہ ایک بیماری بن جاتی ہے، جسے ہم اوور تھنکنگ یا ہر وقت کی ٹینشن کہتے ہیں۔ لوگ تو اکثر اپنی بات کو کہہ کر بھول جاتے ہیں، لیکن ایک حساس عورت اس بات کے 100 مختلف مطالب نکالتی ہیں۔ انہوں نے مجھے ایسا کیوں کہا؟ شاید وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میری ہی قسمت خراب ہے۔ یاد رکھیے، جب آپ ہر بات کو دل پر لگانا شروع کر دیتی ہیں تو آپ اپنی خوشیوں کی چابی دوسروں کے ہاتھ میں دے دیتی ہیں۔ آپ کا سکون دوسروں کے رویوں کا محتاج ہو جاتا ہے، اور اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اور گہری اسلامی روشنی دنیا کی حقیقت اور آزمائش کا اصول۔ ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ دنیا ہمارے لیے آرام یا ہماری مرضی کے مطابق چلنے کے لیے نہیں بنائی گئی۔ یہ ایک امتحانی ہال ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ضرور تمہیں خوف، بھوک اور مالو جانوں اور پھلوں کی کمی کے ذریعے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے اس اصول کو واضح کرتے ہوئے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ جب آپ یہ سچائی دل سے تسلیم کر لیتی ہیں کہ یہاں دکھ، پریشانیاں اور لوگوں کے تلخ رویے آئیں گے ہی آئیں گے، تو آپ کا دماغ ہر بات پر چونکنا اور ٹینشن لینا بند کر دیتا ہے۔ امہات المومنین کی زندگی سے بہترین مثال جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کی زندگیوں میں بھی امتحانات آئے ہیں، اور ان کے گھروں میں کئی کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ ظاہر اس بات کی کمی تھی، لیکن انہوں نے کبھی شکوہ نہیں کیا تھا اور نہ ہی ہر وقت ٹینشن کو اپنے سر پر سوار کیا۔ انہوں نے سکھایا کہ حالات جیسے ہی ہوں، اپنے دل کا رشتہ اللہ سے مضبوط رکھو۔ ہر دکھ اور تکلیف پر گناہوں کی معافی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنیں تو ہر دکھی دل کو پریشانی دل کے لیے محرم کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کو جو بھی تھکن، بیماری، فکر، غم اور تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی کانٹا بھی چبھے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ! ذرا سوچئے، جس بات کو لے کر آپ راتوں کو روتی رہتی ہیں، اگر آپ اس پر صرف الحمدللہ کہہ کر صبر کر لیں تو وہ رونا اور تکلیف آپ کے درجات کو بلند کر رہی ہے۔
تو آپ کے گناہوں کو ایسے جاڑ رہی ہے جیسے درخت سے خشک پتے گرتے ہیں۔ زبان کی حفاظت اور خاموشی کی طاقت۔ اگر ٹینشن اس وقت بڑھتی ہے جب کسی کی کڑوی بات کا جواب آگے سے کڑوے انداز میں دیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ جب کوئی آپ کا دل دکھائے تو اس پر بحث کرنے کی بجائے خاموشی اختیار کر لیں۔ خاموشی کمزوری نہیں بلکہ آپ کے اعلیٰ ظرف اور مضبوطی کی نشانی ہے۔ ٹینشن سے نجات پانے کے 5 عملی اور روحانی طریقے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا دل پہاڑ کی طرح مضبوط ہو جائے اور لوگوں کی باتیں آپ کو پریشان نہ کریں تو اپنی زندگی میں 5 یہ تبدیلیاں لے کر آئیں۔ نمبر 1، توقع صرف اللہ سے رکھیں، نو ایکسپینشن۔ انسانوں سے جب بھی آپ تعریف یا محبت کی امید رکھیں گی تو آپ کو دکھ ملے گا۔ اپنی ہر نیکی اور ہر کام کا بدلہ صرف اللہ سے مانگیں۔ نمبر 2، استغفار کا کثرت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اس کی ہر فکر کو دور کر دیتا ہے۔ نمبر 3، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد کریں۔ جب بھی دل پر بوجھ محسوس ہو یہ آیت پڑھنا شروع کر دیں، اور اس کا مطلب ہے کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ جب آپ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتی ہیں تو دل کا بوجھ فوراً ہلکا ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، تسبیح فاطمہ کا معمول۔ رات کو سونے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر لازمی پڑھیں۔ یہ آپ کو ذہنی اور جسمانی طور پر پرسکون کرے گی۔ نمبر 5، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے معاملات میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو تاکہ تم اللہ کی ناشکری سے بچ سکو، اور ان خواتین کو دیکھیں جن کے پاس نہ رہنے کے لیے گھر ہے نہ کھانے کے لیے روٹی ہے۔ آپ کا غم ان کے سامنے بہت چھوٹا نظر آئے گا۔ ہماری پیاری بہنوں، ٹینشن اور اوور تھنکنگ کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ہمیشہ ہی اپنے سے اوپر والے لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں خاتون کا گھر کتنا بڑا ہے اور اس کے پاس کتنی بڑی اور مہنگی گاڑی ہے، اس کے شوہر نے اسے کتنے قیمتی تحائف دیتے ہیں اور ان کے بچے کتنے مہنگے اسکولوں میں پڑھتے ہیں۔ جب ہم مسلسل دوسروں کی آسائشوں پر نظر رکھتے ہیں تو شیطان ہمارے دل میں اپنی زندگی، اپنے گھر اور اپنے شوہر کے خلاف ناامیدی اور ناشکری کا بیج بو دیتا ہے، اور اسی ذہنی بیماری کا علاج بتاتے ہوئے کائنات کے سب سے بڑے طبیب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک سنہری اصول عطا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اپنے سے اوپر والے کو مت دیکھو، کیونکہ یہ اس بات کے لیے زیادہ مناسب ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہ سمجھو۔ صحیح مسلم۔ سبحان اللہ۔ اس ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری تمام ذہنی پریشانیوں کا علاج چھپا دیا ہے۔ ذرا ٹھنڈے دماغ کے ساتھ سوچئے کہ ہمیں اسلام کتنے اچھے طریقے سے، کتنے پرسکون طریقے سے ہمیں اس کی طرف لے کے آتا ہے۔ اگر آپ کا گھر چھوٹا ہے اور آپ اس بات پر پڑ رہی ہیں تو ذرا ان لاکھوں خواتین کا سوچئے جن کے پاس ساتھ چھپانے کو چھت تک نہیں ہے، جو شدید گرمی اور سردی میں فٹ پاتھوں یا خیموں میں رات گزارنے پر مجبور ہیں۔ اگر آج آپ کے گھر میں لذیذ یا مہنگا کھانا نہیں پکا تو ان ماؤں کا سوچئے جو غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو بھوکا سوتا دیکھ کر رات بھر روتی ہیں۔ اگر آپ کو اپنے شوہر سے کوئی شکایت ہے تو ان بیوہ یا بے سہارا خواتین کو دیکھیں جن کا دنیا میں کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ جب آپ اپنی سوچ کا زاویہ ہی بدلیں گی تو اپنے سے نیچے تکلیف میں مبتلا لوگوں کو دیکھیں گی تو آپ کا دل اندر سے پکار اٹھے گا، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے
کہ تو نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے جن کے لیے دوسرے لوگ ترس رہے ہیں۔ یاد رکھیے، دنیا کا غم تب ہی بڑا لگتا ہے جب ہم اسے خود اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں۔ جب لوگوں کے رویوں یا مالی تنگی کی وجہ سے پریشان ہوں تو ایک بار اپنے سے زیادہ مجبور انسان کا چہرہ اپنے ذہن میں لائیں، آپ کو فوراً احساس ہوگا کہ آپ کا غم تو اس کے سامنے بہت چھوٹا ہے، اور اس احساس کے آتے ہی آپ کا دل فالتو ٹینشن سے آزاد ہو جائے گا اور اللہ کی شکر گزاری کے نور سے بھر جائے گا۔ میری پیاری ماؤں اور بہنوں، یہ زندگی بہت مختصر ہے۔ لوگوں کی باتیں، تانے اور دنیا کے غم کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اگر آپ اپنے اس قیمتی دل کو ان فانی باتوں کا مسکن بنا لیں گی تو آپ ہمیشہ بیمار اور پریشان رہیں گی، اور اپنے دل کو اللہ کی محبت اور اس کی یاد سے آباد کریں۔ قرآن پاک میں کتنا خوبصورت اعلان ہے، سنو، اللہ کی یاد ہی دلوں کو سکون دیتی ہے۔ آج ہی سے خود سے یہ عہد کریں کہ آپ کسی انسان کی بات کو خود پر سوار نہیں کریں گی اور اپنے اچھے رویے جاری رکھیں گی۔ اپنا معاملہ اللہ کی عدالت میں چھوڑ دیں۔ امید ہے آج کی یہ تفصیلی ویڈیو آپ کے دلوں کو ایک نیا سکون، نئی طاقت دے کر جائے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو، یہ باتیں سچی اور اچھی لگیں تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنی ان تمام سہیلیوں، رشتہ داروں، خواتین کے ساتھ شیئر کریں جو زیادہ ٹینشن لیتی ہیں۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کمنٹ سیکشن میں آمین لکھیں، اپنا پیار بھرا سبسکرائبر ہمیں ضرور دیں، لکھ کر اپنی محبتوں کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ آپ کے دلوں کو سکون اور گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ جزاک اللہ۔